السلام علیکم بچوں، گھریلو خواتین اور ان پڑھ افراد کے لیے انتہائی آسان قسم کا کورس لے کے چل رہا ہوں۔ آج کا لیکچر نمبر 11 ہے اور ہم گزشتہ لیکچرز میں بی فیملی اور بین فیملی کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ بی اور بین فیملی ایکچولی یہ وربز تھے۔ ہم انڈائریکٹلی پارٹس آف سپیچ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، جو لینگویج کو جوڑتے ہیں، جو فقرات کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے پارٹس آف سپیچ جو ایکچولی لینگویج بنا رہے ہوتے ہیں، ان پارٹس آف سپیچ کو ہم انڈائریکٹلی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کو میں ڈائریکٹلی بھی کرواؤں گا، لیکن جو بی تھا وہ یہ ایکچولی ورب تھا، بی اور بین۔ تو اس کی جو 3 فارمز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو بی فرسٹ فارم ہے، بین تھرڈ فارم ہے، درمیان میں ان کے جو سیکنڈ فارم آتی ہے وہ واز ور آتی ہے۔ لیکن میں نے اس کو ذرا ڈفرینٹلی کروایا تھا۔ بی کی علیحدہ ایک کیٹیگرائزیشن کر دی، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر۔ بین کی علیحدہ کر دی، ہیز بین، ہیو بین، ہیڈ بین اینڈ ول ہیو بین۔ ان کے ساتھ لگا کیا رہے تھے ہم؟ ناؤنس کو ہم نے لگایا کہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، ٹیچر ہے۔ اس کے بعد ہم نے پروناؤنس کو لگایا، ہی از اے ڈاکٹر، شی از اے سائنٹسٹ، دے آر ونڈرفل اسٹوڈنٹس۔ تو ایڈجیکٹو بھی لگ گیا ساتھ۔ ونڈرفل کیا تھا؟ ایڈجیکٹو۔ تو اسٹوڈنٹس کیا تھا؟ ناؤن۔ پھر ایڈورب بھی لگایا، ہی از دیئر، ہی واز دیئر، ہی ول بی دیئر، ہی ہیز بین دیئر، ہی ہیڈ بین دیئر، ہی ول ہیو بین دیئر۔ تو ایڈورب بھی لگ گیا۔ تو آج میں اس کو کانشیسلی ڈٹرمینرز پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اے، این، دی، اس کے بعد یہاں سے اگر فارمز نکالی جائیں اس کی، دس، دیٹ، دیز اور دوز۔ دس قریب کے لیے ہوتا ہے، آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ڈیمانسٹریٹو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ اشارہ۔ آپ کہتے ہیں دس، یہ والی۔ دیٹ وہ دور کے لیے، دیٹ چیئر، وہ چیئر۔ دیٹ کار، وہ کار۔ دس کار، یہ کار۔ دیز چیئرز پلورل کے لیے، جمع کے لیے، زیادہ لوگ ہوں، دیز۔ اور دور اگر زیادہ لوگ ہوں، دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دوز۔ دوز پیپل، وہ والے لوگ۔ دوز اسٹوڈنٹس، وہ والے اسٹوڈنٹس۔ دوز ونڈرفل کارز، وہ والی حیران کن گاڑیاں۔ تو ایڈجیکٹو تو لگنا ہی لگنا ہے، جہاں پہ ناؤن آئے وہاں پہ ہم ایڈجیکٹو کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کا یوز کیسے کریں گے؟ اے، این، دی میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر انگلش کی جو لیٹرز ہیں ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو اے، ای، آئی، او، یو، یہ واولز کہلاتے ہیں۔ ان کی ساؤنڈ کو آپ نے دیکھنا ہے، ان لیٹرز کو نہیں دیکھنا۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان کی ساؤنڈ کو دیکھنا ہے، لیٹر کو نہیں دیکھنا۔ ان کی ساؤنڈ عام طور پہ اگر اردو میں دیکھی جائے الف یا عین کی آواز ہوتی ہے۔ ان کی شارٹ کٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کی ساؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ورڈ ان کی ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ ان سے پہلے این لگائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے امبریلا لکھا تو امب میں یہ یو کس کی ساؤنڈ دے رہا ہے؟ تو ایکچولی الف ہی ہے۔ تو ان ادر ورڈز واول ہے تو امب تو این امبریلا ہوگا، این۔ اگر آپ ایلیفینٹ دیکھیں تو این ایلیفینٹ، ای سٹارٹ میں آ رہا ہے تو این لگ گیا۔ لیکن اگر ہم یونیورسٹی دیکھیں تو یونیورسٹی میں یو سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ، لیکن اس کی ساؤنڈ وائی کی آ رہی ہے، یا۔ بالکل جیسے ایک یئر ہوتا ہے، یہ یئر یا کی ساؤنڈ ہے۔ جیسے یور ہوتا ہے تم، یور میں بھی یہ یا کی ساؤنڈ ہے۔ تو ہمیں ساؤنڈ سے کنسرن ہونا چاہیے، ہمیں لیٹر سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ساؤنڈ کیا کہتا ہے؟ ان میں سے لیٹر جو مرضی آئے، یا جو آپ کے کانسوننٹس ہوتے ہیں ان میں سے بھی لیٹر جو مرضی آئے، اگر تو وہ آواز یہ والی دے رہا ہے، ان کی آواز دے رہا ہے، الف عین کی آواز دے رہا ہے، مطلب شارٹ ہے، اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلتا ہے جی کانسوننٹ میں سے کون سا آنا ہے، واول میں سے کون سا آنا ہے۔ اگر میں اس کو ایک سینٹنس میں کہوں کہ ان کی آواز، ان کی ساؤنڈ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کسی ورڈ سے پہلے تو آپ این لگائیں گے، بشرط یہ کہ وہ سنگولر ہو۔ سنگولر ہونا اس کا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ ہوں گے تو پھر این نہیں لگے گا، پھر دیز لگ سکتا ہے، دوز لگ سکتا ہے۔ تو این ایک اکیلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی بچتے ہیں ان سے پہلے آ لگے گا۔ آ کیٹ، کیٹ کی کون سی آواز ہے؟ کھے کی، تو آ کیٹ۔ تو یہ آپ نے چیز دیکھ لینی ہے۔
چیئر کی کون سی آواز ہے؟ سی ایچ، چیئر، آ چیئر، بال، اے بال. پھر جیسے ہی آپ اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف، اشارے کے لیے دا بھی یوز ہوتا ہے اور یہ سارے بھی یوز ہوتے ہیں. ایکچولی یہ یہیں سے اس کی نکالی گئی ہیں شکلیں. اب اشارہ کیسے کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو آئی باٹ a pair of jeans, کہ میں نے جینز کا ایک جوڑا خریدا. a pair means any pair. you bought any pair of jeans, کوئی بھی جینز کا جوڑا خرید لیا. لیکن اب چونکہ خرید لیا وہ اب خاص ہو گیا، وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا. اب آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں. ان ڈائریکٹ اشارہ بھی ہو سکتا ہے اور ڈائریکٹ اشارہ بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ آپ کہتے ہو دا جینز، مطلب دا جینز سے کیا مراد ہے؟ اکثر یہ انفارملی آپ یوز کرتے ہیں کہ جینز بڑی زبردست ہیں. آپ عام طور پہ آپ پیئر آف جینز نہیں کہتے، آپ یہ کہتے ہیں جینز بڑی زبردست ہے. تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دا جینز ور سو کمفرٹیبل. ابھی میرا اس کا یہ فوکس نہیں ہے کہ ادھر جینز آنا ہے یا اے پیئر آف جینز آنا ہے. ابھی میرا فوکس یہ ہے کہ یہ دا کیوں لگ رہا ہے ادھر، کیونکہ آپ ایک اسپیسیفک پیئر کی طرف اشارہ کر رہے ہو. I bought a pair of shoes. The shoes were fantastic. I bought a book. The book was so famous. The book was so interesting. The book سے مراد ہے کہ وہ والی کتاب جو آپ نے اب خرید لیا. پھر آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، آپ آ کے کہتے ہیں اپنی مدر کو کہ where are the keys؟ چابیاں کدھر ہیں؟ where is the bag؟ بیگ کدھر ہے؟ اب مدر کو بھی پتہ ہے کہ کس بیگ کی بات ہو رہی ہے، آپ کے اپنے بیگ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ فوراً وہ بتا دیتی ہیں کہ جی اٹس ان دا روم میں ہے. اٹس ان دا کچن، یو لیفٹ اٹ ان دا کچن، تم نے اسے کچن میں رکھا تھا. یو کیپٹ اٹ ان دا کچن، تم نے اسے کچن میں رکھا تھا. تو آپ کو دا کا تو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک اسپیسیفک اشارہ کیا تھا. اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جب آپ جنرلی بات کرتے ہیں بچوں کے بارے میں، فار ایگزامپل، تو آپ کہتے ہیں کڈس، مطلب آپ کہتے ہیں جی کڈس آر سو نوٹی. اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے جو بچے ہیں نا وہ بڑے شرارتی ہیں. جنرلی آپ بات کر رہے ہو. لیکن وین یو کم ہوم اینڈ یو میٹ یور کڈس اینڈ آفٹر دیٹ یو سے دا کڈس آر سو نوٹی، دیٹ مینس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور کڈس. آپ اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ والے کڈس، دیز کڈس آر سو نوٹی. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم ڈٹرمنر یوز کر رہے ہیں نام سے پہلے. تو اگر فقرے کے اندر ایک بڑا فقرہ ہے، اس کے اندر نام کو پہچاننا بڑا ہی آسان ہوتا ہے کہ یہ ڈٹرمنرز ایکچولی آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. دس کار از فنٹاسٹک، دیٹ کار از فنٹاسٹک، دیز چیئرز آر کمفرٹیبل، دوز چیئرز ور کمفرٹیبل، کہ وہ والی چیئرز تھی بڑی کمفرٹیبل تھیں. اچھا یہ کیسے اب آپ کو نشاندہی کرتا ہے؟ فقرے کے اندر آپ اخبار کھولتے ہیں تو اخبار کے اندر بڑے بڑے فقرات لکھے ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈٹرمنرز ہوتے ہیں یہ آپ کو بڑا ایزیلی بتا دیتے ہیں کہ جی یہ نام ہے. اب اس کو ایک ایگزامپل لکھ کے دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لکھتے ہو دا پرائس آف گڈس چیزوں کو کہتے ہیں ہیو گون اپ. تو یہاں پہ پرائس ایک نام آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جی پرائس کیا ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے، کیا ہے؟ تو یہ اے این دی میں سے آپ کو بتائے گا کہ یہ ناؤن ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایسا، یہ جنرلی اس نے گڈز، یہ بھی ایکچولی ناؤن ہے. ناؤن کو پلورل والا فارمولا لگا کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ کسی ورڈ کے ساتھ آپ ایس یا ای ایس لگا کے اس کو پلورل بنا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ناؤن ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ گون ہے، ایک ان پڑھ بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی گون مجھے نہیں پتہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ایس لگا کے دیکھیں تو گونز، مطلب سمجھ نہیں آ رہی. کوئی نام ہوتا تو پتہ چلتا ہے جی ایس لگا تو گونز ہو گیا. اگر ہیو ہے تو ہیوز، نہیں سینس نہیں دے رہا. گڈز، اس کا ایس اڑا کے دیکھیں گڈ، یہ ایڈجیکٹیو کی بھی ایک شکل ہے یہ، لیکن یہ فوراً سینس ہی نہیں دے گا. پیس آف گڈ مطلب سینس نہیں دے رہا، سوری پرائس آف گڈ سینس نہیں دے رہا. گڈ اگر یہاں پہ لگا ہے تو اس کے آگے کوئی نام ہونا چاہیے. پرائس آف گڈ بک،
اچھی کتاب کی قیمت. تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کو ہم سنٹیکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو ان ادر ورڈز دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ورڈ ہے آپ اس سے پہلے اے این دی لگا کے دیکھیں, تو پھر یعنی کہ سارے ڈٹرمینرز لگا کے دیکھیں, اگر وہ فٹ آ رہا ہے, سینس دے رہا ہے تھوڑی بہت, تو پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ جی نام ہے. جیسے گڈز نام ہے, پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ایس لگا ہے تو یہ پلورل ہے. گڈز ویسے ہی میں نے لکھ دیا تھا, ایک کنٹراڈکٹری ورڈ ہے, اس کی جگہ تھنگز لکھا جا سکتا تھا. تو اگر تھنگز ہوتا ہے یہاں پہ تو تھنگز کا جو سنگولر ہے وہ تھنگ آ جانا تھا, تو پتہ چل رہا ہے کہ جی واقعی یہ موجود ہے ورڈ. اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے دیز لگا کے دیکھنا تھا, دیز یا دوز, دیز تھنگز, دوز تھنگز. تو یہ ورڈ آپ نے مارکیٹ میں سنا ہوا ہے ڈیلی, کہیں انٹرنیٹ پہ یا کہیں ادھر ادھر سنا ہوا ہے, تو اس کا مطلب کہ چیز کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں آپ. ہوتا کہ آپ کے ساتھ جب آپ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو لینگویج میں جب آپ غلط بولتے ہیں نا, دماغ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی کوئی گڑبڑ کیا آپ نے یہاں پہ. تو جب اسی طرح یہاں کی کوئی گڑبڑز ہوتی ہیں نا یہاں پہ اس طرح کی, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے کوئی, لیکن وہ غلطی برین ہائی لائٹ نہیں کرتا. کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کا رول نہیں سیکھا ہوتا. تو یہ میں چیز آپ کے کانشیس برین میں لانا چاہ رہا ہوں, آپ کے ذہن کے اندر بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ چیزیں بھی اس طرح بھی ٹیسٹ کی جا سکتی ہیں, ایس ای ایس لگا کے, سنگولر پلورل لگا کے, اس کے بعد دس دیٹ دیز دوز لگا کے نام سے پہلے. اس کے بعد نام کو چیک کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ کیپٹلائزیشن ہوتی ہے اس میں, یعنی کہ اگر خاص نام ہے تو وہ اس کا یہ بڑا آ جائے گا, اس کا پہلا عمران ہے تو آئی بڑا ہوگا. بہرحال یہ ڈٹرمینرز کے ساتھ ناؤن کو جوڑنا بڑا ہی ضروری تھا کیونکہ یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. دوسری آخری بات میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جو خاص نام ہوتے ہیں ان سے پہلے آپ نے اے این دی نہیں لگانا, این عمران نہیں ہوگا. ایک کانٹیکسٹ میں ہو سکتا ہے, آپ کہتے ہو کہ جی کوئی عمران بندہ ہے, اینی عمران, کہ کوئی بھی عمران نامی بندہ ہے وہ آیا مجھے ملنے کے لیے یا میرے دوست کو ملنے کے لیے آیا, تو میں اس کو کہوں گا این عمران ہیز کم ٹو سی یو. تو وہ اس سینس میں آتا ہے لیکن بہت کم یوز ہی نہیں ہوتا, بلکہ آپ یہ سمجھ لیں اٹ از ناٹ یوزڈ ان ڈیلی لینگویج. جو ڈیلی لینگویج سے مراد ہی وہ ہے جو لوگ بولتے ہیں عام طور پہ. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا, تو ویڈیو کو پلیز شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میں ونڈرفل کنٹینٹ آپ کے لیے لے کے آؤں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی لینگویج کو پالش کروں. ٹیک کیئر, بائے.